بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو ہے محمد کا دیوانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات سننے سے پہلے آپ سبسکرائب اور لائک کر دیں مہربانی کر کے، کیونکہ جو محمد کا دیوانہ ہے اس کے لیے لائک اور سبسکرائب نہ کریں گے تو وہ انسان ہی کیا ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، اسے انسان ہونے کا حق نہیں ہے۔ عثمان غنی نے پوری دولت نچھاور کر دی۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ امیر کبیر آدمی جو تھا، دولت مند آدمی جو تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور جتنی بھی دولت تھی وہ اسلام کے اوپر قربان کر دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے پیچھے قربان کر دی، مسجد اور مدارس میں قربان کر دی، اسلام اور اللہ کے رسول کے لیے ساری دولت قربان کر دی، کچھ بھی نہ چھوٹا۔ جس دن موت کا ٹائم آیا، 18 دن کے بھوکے تھے، ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا، اور بھوکے پیاسے نے شہادت دے دی۔ امیر آدمی ہو اور دولت مند ہو، وہ آج اپنا پوتا پوتیے تک، پڑ پوتیوں تک کا انتظام کر کے رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے یہاں ایسا بھی وقت آیا کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا۔ جو ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا لیے رحمت بن کے آئے، ان کے یہاں ایسا بھی وقت آیا ہے کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں بنا، ایک کھجور ملتی ہے اور ایک پیالہ پانی ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت بکر صدیق کے کہنے پر اسلام کو پھٹافٹ قبول کر لیا، بولتے ہی اسلام کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور کلمے کو اختیار کر لیا۔ باپ نے پکڑ کر رسی سے باندھ دیا، باپ نے بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا، تو کہا ابا جان، اے میرے والد صاحب، اے میرے پاپا، مجھے آپ کتنا بھی ماریں گے، میں مار کھاتا کھاتا نہیں تھکوں گا، آپ مارتے مارتے تھک جاؤں گے، آپ کسی اور بات کا حکم دو گے تو میں اس کو مان لوں گا، لیکن یہ حکم تو ایسا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو بھی محمد کا غلام بنا دے۔ اس طریقے سے یہ الفاظ تھے۔ مارتے مارتے تھک گئے کہ آپ مارتے مارتے تھک جاؤ گے، میں عثمان غنی مار کھاتا کھاتا نہیں تھکوں گا، کیونکہ میں نے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ان کا غلام ہو چکا ہوں، کلمہ ہی نہیں پڑھا، غلام ہو چکا ہوں، اور میری رگ رگ کے اندر بس چکا ہے، یہ نکلنا مشکل ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جدا نہیں ہو سکتا، میرے سے ہٹ نہیں سکتا۔ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، سیدھا ہاتھ تھا، اور سیدھا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہاتھ پکڑایا، جب کلمہ پڑھا اسلام کا، جب کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوا اور کلمہ پڑھا تو سیدھا ہاتھ تھا۔ اب سیدھا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تھے، نہانے کے لیے کبھی جاتے، باتھ روم کے اندر کون دیکھتا ہے؟ ہر آدمی ننگے بدن نہاتا ہے کہ ماں اچھی طریقے سے صابن مسل کے، اور اس میں عیب بھی کچھ نہیں، ہر آدمی کو ننگے بدن ہوتا ہے اور وہ نہاتا ہے صابن مسل کے، مل کے، لیکن شرم اور حیا عثمان کی دیکھو۔ اے ماں اور بہنوں، عثمان کا نہانا دیکھو، اسلام کا قبول کرنا دیکھو، اسلام کے لیے مار پڑی، اب نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، شدھ ہو رہے ہیں، تو لنگی باندھ کے نہایا کرتے، کوئی کپڑا باندھ کر کے نہایا کرتے تاکہ فرشتے نہ دیکھ لے، ادب اور حیا۔ باتھ روم میں تالا بند ہے، کنجی بند ہے، سب کچھ ہے، اور سیدھا ہاتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جب کلمہ پڑھا تھا تو ساری زندگی یہ خیال رہا کہ میں جب اسلام کے اندر داخل ہوا، میں نے کلمہ پڑھا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا سیدھا ہاتھ تھا، تو کبھی پیشاب والی جگہ، دھونے کے لیے تو آدمی لگا سکتا ہے، کبھی پیشاب والی جگہ
حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کبھی پیشاب والی جگہ غسل کرتے ہوئے نہاتے سمے کبھی ہاتھ نہ لگا، کبھی استنجا کرتے ہوئے کبھی ہاتھ نہ لگا پیشاب کی جگہ ساری زندگی. کیوں؟ ڈرتا ہوں کہ یہ ہاتھ میں نے جب کلمہ پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑایا تھا تو ساری زندگی کبھی پیشاب کی جگہ استنجا کی جگہ کبھی ہاتھ نہ لگایا. کتنی شرم ہو حیا والا آدمی ہوگا، کتنا بڑا اتباع رسول ہوگا، کتنی بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی کہ یہ ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، اس لیے میں اپنے پیشاب کی جگہ اس ہاتھ کو نہیں لگا سکتا. یہ ہے احترام، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی تعلیم. ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، عزیز ترین بچوں، غور کرو. حضرت عثمان غنی مسجد میں تشریف فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرما رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، آرام کرتے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، نہیں اٹھے. امیر المومنین خلیفۃ حضرت عثمان غنی جب پہنچے، اللہ کے نبی پاک پیغمبر لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پیروں پہ کپڑا بھی ڈال لیا، ادب کے لیے پیر کھلے ہوئے نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا، اکرام کیا، عظمت کی، عزت کی. کس کی؟ حضرت عثمان غنی کی. حالانکہ وہ داماد تھا ان کا، حضرت عثمان غنی داماد تھے، ان کے جمائی تھے، کوئی ضروری نہیں تھا لیٹے رہتے. حضرت بکر صدیق نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا. حضرت بکر صدیق حالانکہ سسر تھے، انہیں دیکھ کر اٹھ جاتے تو کوئی بات نہ تھی. حضرت عمر نے لوگوں کے بہت پتھر کھائے اور اسلام کو آگے بڑھایا. حضرت عمر نے اسلام کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی، شروع سے لے کے اینڈ تک، آخری تک شہید ہو گئے اسلام کے لیے، لیکن الٹے نہ ہٹے. انہیں دیکھ کر بھی اللہ کے نبی نہ اٹھے، اور عثمان غنی کو دیکھ کر کے اٹھ گئے. عثمان غنی، حضرت بکر صدیق نے پوچھا، میں آیا آپ کھڑے نہ ہوئے، عمر آیا آپ کھڑے نہ ہوئے. عثمان غنی کو دیکھ کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے پاک پیغمبر، کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم عثمان غنی کا کیا مقام ہے؟ عثمان غنی کی سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرشتہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے کام کو انجام دے رہا، کہ آسمان کے فرشتے بھی اسے دیکھ کے شرما جاتے ہیں عثمان کو، وہ بھی حیا کرتے ہیں. تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس لیے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حالانکہ میرا داماد ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سندیش اور سماچار دیا، یہ لوگوں کو بتایا کہ عثمان کا کیا مقام ہے. عثمان غنی اور حضرت رقیہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے. عثمان غنی اور دونوں بیٹھے ہیں، دونوں میاں بیوی کا جوڑا. دیکھ کر کے فرمایا اللہ کے نبی نے، کتنا حسین خوبصورت جوڑا ہے، جبکہ اللہ پاک نے 100 میں سے ایک حصہ تو پوری دنیا کو دیا اور 99 حصے اللہ کے نبی پاک پیغمبر کو دیے، خوبصورتی اور برکت کے میدان میں، عظمت کے میدان میں، حسین اور خوبصورتی کے میدان میں 99 حصے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور ایک حصہ پوری دنیا کو دیا. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کتنا حسین خوبصورت جوڑا ہے، تو کہنے والا ان سے بھی حسین ہے جس کے پاس میں 99 درجے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ کفر کی حالت میں نے کبھی، وہ پہلے سے ہی شریف تھے،
میں نے کبھی کفر کی حالت میں بھی جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے کبھی کسی عورت کو اپنی آنکھ سے غلط نہیں دیکھا. مجھے پہلے بھی اس بات کی سمجھداری تھی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام سے آنے کے بعد بھی میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. عثمان غنی سے لوگ بہت نفرت کرتے تھے. کافر لوگ عثمان غنی سے بہت نفرت کرتے تھے. کارن اسلام کے اندر کوئی بھی مشکل آتی, اسلام کے اندر کوئی بھی اڑچل آتی, اسلام کے اندر کوئی بھی دقت آتی تو عثمان غنی امیر تھے, مالدار تھے, پیسے والے تھے. اس زمانے کا سب سے امیر آدمی وہی ہے عثمان غنی. غنی کے معنی پیسے والا آدمی. اسلام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آ جاتی تھی پیسے کی یا کوئی بھی بات کی تو عثمان غنی اس مسئلے کو سولو کر دیا کرتے تھے پیسے کی بنیاد کے اوپر. ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے 2 لڑکیاں ہیں, شادی کرنے کے لیے میرے پاس میں کوئی انتظام نہیں کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. عثمان غنی کے پاس میں پہنچے تو دیکھا ان کا کوئی خادم ہے. اس زمانے میں یہ لائٹ بجلی بتی یہ تو تھی نہیں, چراغ جلتے تھے, دیا بتی جلتے تھے, چراغ جلا کرتے تھے. تو بتی کی لو کچھ زیادہ کھل گئی, چراغ کی جو روشنی کچھ زیادہ ہو رہی ہے, لو زیادہ کھل گئی, تیل زیادہ جلے گا. عثمان غنی اسے ڈانٹ رہے ہیں کہ تیل زیادہ جلے گا, بتی کو کم کر. یہ جانے والا وہاں پہنچا جس کو اپنی شادی کرنی اپنی لڑکیوں کی, یہ سن رہا ہے اس بات کو اور سن کے واپس چلا آیا کہ جو آدمی دیوے کی بتی کے لیے خادم کو ڈانٹ رہا ہو, نوکر کو ڈانٹ رہا ہو, وہ تو تیری لڑکیوں کے لیے پیسہ کیا دے گا. کئی دن کے بعد اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہوئی اور کہا کہ تو گیا نہیں. کہ میں گیا تھا پیسے کے لیے, عثمان غنی کے پاس میں گیا تھا, لیکن وہ تو نوکر کو ڈانٹ رہے تھے دیوے کے لیے, مجھے کیا پیسے دیں گے. میں تو الٹا چلا کہ نہیں, یہی تو غلطی کی, یہ میرا حکم ہے, جاؤ. وہاں پہنچا کہ میرا نام لے دینا. وہ پھر دوبارہ گیا, جانے کے بعد میں سلام کیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میرے 2 لڑکیاں ان کی شادی کرنی ہے. تو تجوری کے گیٹ کھول دیا, الماری کے کباڑ کھول دیا. جتنا پیسہ تیری لڑکی کے لیے چاہیے, یہ پیسہ روپیہ پڑا ہے, اسے لے جا اور تیری لڑکیوں کی شادی کر دے. ایسے تھے عثمان غنی. عثمان غنی کا پیسہ لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ نے دیا, اور اللہ نے دیا تو اس میں کوئی خیانت نہ کی. جنتا کے اوپر, پبلک کے اوپر, امت کے اوپر سب قربان کر دیا. انسانوں کے اوپر, پکشی پرندوں کے اوپر, جانوروں کے اوپر سب قربان کر دیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دیتا ہے, یہ سماچار دیتا ہے, یہ تعلیم دیتا ہے, یہ چیزیں سکھاتا ہے. اس لیے لوگ اس کے قریب نہیں آتے, اور جو قریب آ رہا ہے دنیا کے اندر اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے. ہم لوگ, وہ آدمی بد نصیب ہے جس کو دنیا کے اندر مزہ نہ آیا, اور وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کا مزہ آنے لگے, جنت کی خوشبو آنے لگے, یہ دنیا ہی جنت لگنے لگ جائے. اس کے ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں, اس کے ایسے ہی ملاقات کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے ایسے ہی دوست ہوتے ہیں, اس کی یہی تعلیم ہوتی ہے, اس کا وقت ایسے ہی لوگوں میں گزرتا ہے. اور جو شیطان آدمی ہوتا ہے اس کا جو ہے شیطانوں میں وقت گزرتا ہے, جو 420 کرتا ہے اس کا ان میں وقت گزرتا ہے, جو راجنیتی کرتا ہے اس کا ان میں وقت گزرتا ہے, اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے وہ ان میں گزرتا ہے. جو آدمی ڈاکو ہوتا ہے اس کا وقت ڈاکو میں گزرتا ہے. جو آدمی شرابی ہوتا ہے اس کا وقت شرابی میں گزرتا ہے. جو آدمی زانی ہوتا ہے اس کا وقت زانی کرنے والوں میں گزرتا ہے. جو آدمی چغل خور ہوتا ہے اس کا کلے چیر دیے جائیں گے. قیامت کے دن اللہ پاک چیریں گے کہ کر چگلی, زبان کاٹ دی جائے گی کہ کر چگلی. اپنے بھائی کا, جو آدمی چگلی کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردار کا گوشت کھاتا ہے, زبان کاٹ دی جائے گی. جب وقت آیا, ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عثمان غنی ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے. غلام آزاد کا مطلب یہ ہوا
کہ میرا قرضہ ہے کسی کے پاس میں یا کسی کا قرضہ ہے میرے اوپر اور وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے، عثمان غنی کو پتہ چلتا ہے، عثمان غنی وہیں پہنچتا ہے، اس کا جتنا بھی قرضہ ہے پورا ادا کرتا ہے، پورا چکا دیتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے۔ ہر جمعے کے دن ایسا ہوتا ہے، کسی جمعے کے اندر اگر کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ملتا تو دوسرے جمعے میں 2 غلام آزاد کرتا ہے، 2 آدمیوں کے قرضے ادائی کرتا ہے، 2 آدمیوں کی پریشانیوں کو ہر جمعہ میں سولو کرتا ہے۔ یہ ہے عثمان غنی، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم جو عثمان غنی کے دل میں پہنچا دی اور اس نے اتباع رسول کو زندہ کیا اور زندہ کر رکھا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ لوگ پردہ کر جاتے ہیں، موت برحق ہے، آ گئی لیکن پردہ ہو گیا، کیا ان کا ریکارڈ کو کوئی چنوتی دے دے گا؟ کیا ان کے کام کو کوئی چیلنج کر دے گا؟ چیلنج کرنے والا کو آیا نہ آئے گا، اور جو آئے انہوں نے جو کیا اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ایسا ذلیل کر دیا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر بیدہ الملک۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے عزت کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بھکاری بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یوں کہا جب مجھے غصہ آتا ہے میرے پیغمبروں کی تم بات نہیں سنو گے، میرے ولیوں کی تم بات نہیں سنو گے، میرے اللہ کے نیک بندوں کی تم بات نہیں سنو گے، میرے قرآن کی تم بات نہیں سنو گے، میرے نبی کی تم بات نہیں سنو گے، میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں ہر ملک کا بادشاہ ہوں، ہر ملک پہ میرا قبضہ ہے، ہر دیش پہ میرا قبضہ ہے، ہر وطن پہ میرا قبضہ ہے، ہر گاؤں پہ میرا قبضہ ہے، ہر شہر پہ میرا قبضہ ہے، ہر انسان کے اوپر میرا قبضہ ہے، ہر آدمی کے سانس کے اوپر میرا قبضہ ہے۔ اگر میری باتوں کو نہیں مانو گے تو عز من تشاء وتذل من تشاء، میں ذلیل کر دوں گا، جس کو چاہوں گا عزت دوں گا اور جس کو چاہوں گا ذلیل کر دوں گا۔ یہ اسلام ہے جس کے لیے قال اقررتم، اقرار کیا پیغمبران اسلام نے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا، آدم سے لے کے محمد تک 1,24,000 نبی آئے دنیا میں اور سب کو جمع کیا، سب کی روحوں کو جمع کیا اور پہلے اقرار کروا لیا اور دستخط کروا لیے کہ میں دنیا بناؤں گا اور تم گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، میں محمد کو بھیجوں گا، میں آدم کو بھیجوں گا۔ اگر کسی نے گڑبڑ کی اور تمہیں پریشانی ہوگی، نبیوں سے کہہ دیا تمہیں پریشانی ہوگی، میرے لیے پتھر کھانا ہوگا، اقرار کر لو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہیں دیش چھوڑنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، گھر والے چھوڑنے پڑیں گے، مال دولت چھوڑنا پڑے گا، اولاد چھوڑنی پڑے گی، میرے لیے پتھر پڑے گا، میرے لیے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو لکھا ہے قرآن کریم کا عمل کہ ایک نبی کی گردن 70 نبی کی گردن ایک دن میں اڑا دی گئی۔ کہے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے، محمد کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے، محمد کا نام کیوں لیتا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کا نام کیوں لیتا ہے۔ نبیوں نے گردن تو کٹا دی لیکن الٹے نہ ہٹے، صبر اور تحمل سے کام لیا، کیونکہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ گردن تو کٹا دی، دیش کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جان تو چلی گئی لیکن الٹے نہیں ہٹے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس طریقے کے کلمہ آئے اور بعد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کو ملتوی کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، بعد میں کہا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ یہ سپر ہٹ ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن میں جو چیزیں لکھی میں مختصر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ یوٹیوب ہے، یہ مسجدوں میں یہ جلسوں کی تقریر نہیں جو لمبی ہو جائے گی، یہ شارٹ کٹ کر کے ڈالنی پڑتی ہے، مختصر کر کے ڈالنی پڑتی ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اے ہندو مسلمانوں، اے دنیا کا ہر چیز، اے فرشتوں، سنو، یہ ہر آدمی کے ساتھ میں فرشتے رہتے ہیں۔
اتنا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو. جب وہ چلے پھر بھی ان کی زبان پہ یہ رہتا تھا یا اللہ. حضرت عثمان غنی کی زبان پہ یہ رہتا تھا, یہ دعا مانگتے تھے. ہر نبی نے, ہر پیغمبر نے, ہر صحابی نے شہادت کی موت مانگی ہے, اور میں بھی یہی مانگتا ہوں. ذاکر حسین بھی یہی مانگتا ہے, یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا. یا اللہ تم مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا. ہر آدمی کو یہی دعا کرنی پڑتی ہے. شہیدوں کے درجے قیامت کے دن سنو گے تو جگر پھٹ جائے گا, دیواروں میں ٹکر مارو گے کہ ہم تو انہیں پاگل سمجھتے تھے, ہم تو انہیں بکواس سمجھتے تھے, آج ان کا مقام کیا ہے, ہم تو انہیں بھکاری سمجھتے تھے. لیکن آج دیکھو اللہ کے یہاں ان کے درجے کتنے بلند ہیں. اللہ نے ان کو کیسے منصب اور عہدوں کے اوپر فائز کیا ہوا ہے, جب پتہ چلے گا. یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ ہم لوگوں کو ایسی, ہر نبی نے یہ دعا کی. تو حضرت عثمان غنی نے دعا کی کہ یا اللہ تیرا قرآن ہو اور میری زبان ہو, ایسے میں میری روح نکلے. یہی ہوا. اللہ نے ہر پیغمبر کی دعا قبول کی, شہادت کی موت دی, اسی لیے ان کی گردنیں کٹ رہی تھی. نہیں تو اللہ نے کہہ دیا بیدہ الخیر بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, میں ہر شے کے اوپر طاقت رکھتا ہوں. وہ انہیں روک بھی سکتا تھا, انہیں موت دے دیتا, انہیں ہدایت دے دیتا, لیکن فیصلے ہدایت کے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. انہیں اسلام کے اندر داخل کر دیتا, لیکن نہیں, اللہ اسے پیار نہیں کرتا تھا, اس لیے ان کو ہدایت نہیں دی. غور طلب ہے. عثمان غنی نے اپنا مکہ چھوڑا, مکے سے لوٹ پٹ کے آئے تھے سب لوگ. کچھ صحابی آئے, اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ہجرت کی اور مکہ سے چھوڑ کر مدینے میں آئے, ان کے ساتھ میں کچھ لوگ آئے, صحابی آئے, صحابہ کرام ہیں جو بھی تھے سب آ گئے. اللہ کے نبی کو وہاں سے نکالا گیا, پتھر مارے گئے, اللہ کے نبی کو پریشان کیا. الغرض یہ ہے کہ مدینے میں پہنچ گئے, نئے وہاں مدینے میں پہنچے تھے. مدینہ جو ہے کافروں کے قبضے میں ہے, وہاں پہنچ گئے. کچھ مسلم ہیں, وہاں جانے کے بعد میں کچھ صحابی تھے اپنا نئے پہنچے تھے مدینے میں, ان کا سب کچھ گھر چھوٹا, وطن چھوٹا, مکہ میں اپنی پراپرٹی چھوٹی, سب کچھ چھوٹا, قربان دولت سب کچھ گئی, خالی ہاتھ آ کے مدینے میں پہنچ گئے. عثمان غنی بھی ساتھ میں ہے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا مسلمانوں میں کون ہے, ایک کنواں ہے, مدینے کا پانی کھارا تھا, مدینے کا پانی کا ایک ہی کنواں تھا, وہ کڑوا تھا اور وہ کھارا تھا. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کون ہے مسلمانوں میں جو کافروں کے قبضے سے اس کنویں کو مجھے خرید کر دے. وہ لوگ تو پانی نہیں دے رہے نا, اور پانی ملتا ہے تو بہت کم, ایک پیالہ ملتا ہے, ایک کھجور ملتی ہے. کھانا دیکھو, ایک کھجور ایک پیالہ. مدینے میں جب پہنچے زبردست حال ہے, خطرناک. خرید کے دے دیا. کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے دے دے؟ عثمان غنی سب سے پہلے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں اس کو خرید کے دوں گا. آزاد کر دیا. اس سے جا کے پوچھا اس کے کتنے پیسے ہیں, اس نے کئی گنا کے پیسے بتائے. اس کافر نے, اس ہندو نے اس کنویں کے کئی گنا پیسے بتائے. عثمان غنی نے اس کو پیسہ دے دیا اور آ کے کہا اللہ کے نبی وہ کنواں میں نے خرید لیا, ہم نے خرید لیا ہے, وہ آپ کے حوالے. پھر اعلان کیا کون ہے, کوئی مسجد نہیں, کون ہے کہ جو مجھے مسجد کی جگہ خرید کے دے مسلمانوں کے لیے. عثمان غنی سب سے پہلے کھڑے ہو گئے, میں دوں. جا کر کے وہی بات, کئی گنا زمین کے پیسے لیے گئے, کافروں نے کئی گنا زمین کے پیسے لیے, مسجد بن گئی. پھر اعلان کیا جنگ کا اعلان. جنگ کا اعلان ہے کفر اور اسلام کے بیچ. اسلام کمزور ہے, دین کمزور ہے, جنگ کرو. یہ لوگ مار رہے ہیں, یہ لوگ ناجائز پریشان کر رہے ہیں کافر, تو اب ان کے لیے جنگ کے لیے کون ہے جو مجھے 100 اونٹوں کی سواری, 100 اونٹ بھی ملے اور اس کے اوپر ایک بیٹھنے والا جوان بھی ملے. عثمان غنی نے 100 آدمی تیار کیے, پیسے سے خریدے اور 100 اونٹ خریدے. اگلے دن پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو 100 اونٹ دے اور اس کے اوپر سواری دے. اسی طریقے سے 3 دن تک 3 اونٹ خرید کر عثمان غنی نے خرید کر کے دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, یہ تیرا ہے. میں بات بھول گیا, پیچھے رہ گئی.
مکہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ تھا جب وہاں سے نکلے تھے، ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تھے، 5 دن کا فاقہ تھا۔ عثمان غنی کو پتا چلا کہ میرے پیغمبر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں غلام ہوں، وہ آج 5 دن سے بھوکے۔ کچھ کھانا لیا جو گھر میں تھا، راشن لیا اور لے جا کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھوکے کیوں رہے؟ یہ عثمان کا جو مال ہے وہ سب تمہارا ہے، عثمان کی جان تمہاری، عثمان تمہارا غلام ہے، پھر آپ بھوکے کیوں رہے؟ عثمان نے پوری دولت نچھاور کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یا اللہ یہ دھن تیرا دیا ہوا ہے، یا اللہ یہ دولت تیری دی ہوئی ہے، یا اللہ یہ مال تیرا دیا ہوا ہے۔ اے کاش ہم لوگوں کا بھی ایسا ایمان بن جائے تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے، یہ دنیا بھی جنت میں، دنیا کے اندر جنت میں مزہ آنے لگ جائے گا، اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ امید رکھنی چاہیے اللہ کی ذات سے، کوششیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے رنگ نہیں لائے گی، کار کرنی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کا جب آخری وقت آیا، 18 دن کے بھوکے تھے، لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں ماریں گے، تم ایسا کرو اپنے پاس میں کچھ باڈی گارڈ رکھو۔ جب انہوں نے کہا کچھ فوج رکھو اپنے پاس تاکہ تمہیں کوئی نہ مارے، کوئی نہ ستاوے، ساری زندگی تو ستایا، اب مرتے جب تک تمہیں کوئی ستائے مرنے کے ٹائم پہ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی کا جواب سنو، مسلمانوں سے کہا کہ سنو میرے بھائیوں اور میرے چاہنے والوں اور میرے دیوانوں اور میرے سے پیار رکھنے والوں اور اللہ کے نبی کے دیوانوں، سن لو، آج میرے پاس میں کچھ نہیں، آج میں 18 دن کا بھوکا ہوں، کس کی فوج لاؤں، کیا لاؤں؟ جو اللہ نے دولت دی تھی میں ان کو قربان کر دی، لوگوں پہ قربان کر دی ہے۔ آخرکار وہ وقت آیا کہ لوگ دیواروں سے کود کر، رات میں خواب آیا، پہلے تو رات میں خواب آیا حضرت عثمان کو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، تمہارا وقت ہو چکا۔ تو گھر والی سے کہا کہ میرا پاجامہ لے کے آؤ، اس کا مطلب پہلے لنگی پہن رکھی تھی، میرا پاجامہ لے کے آؤ، یا پاجامہ پہن رکھا تھا، جو بھی بات ہے کہ پاجامہ تو پہن رکھا ہے، کہ نہیں پاجامہ لے کے آؤ، پاجامہ پہن لیا۔ تو یہ تعلیم دی کہ کافر لوگ میری گردن اتاریں گے، مجھے ماریں گے تڑپتے ہوئے، جب میری روح نکلے گی کہیں ایسا نہ ہو میری پیشاب کی جگہ کسی انسان کو یا کسی عورت کی نگاہ میرے پیشاب گاہ پہ نہ پڑ جائے، کسی انسان کو نہ پڑ جائے پیشاب کی جگہ، تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے، جب میرا گلا کٹے گا یا مجھے ماریں گے تڑپتے ہوئے، میری شرمگاہ کسی عورت کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے۔ وہی کام ہوا، لوگ اوپر سے کود کے آ گئے دیوار پر سے، اور چھری سے کاٹنے لگ گئے، اور چھری گلے پر رکھ دی۔ حضرت عثمان کی گھر والی نے ہاتھ رکھا، ظالموں کیوں مارتے ہو؟ تو 3 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان کی گھر والی کے تھپڑ مارا، ان کافروں نے تھپڑ مارا تو عثمان غنی کی گردن کٹ رہی ہے، اور عثمان غنی یہ کہتے ہیں، او لوگو میری عورت کو نہ مارو، میں نے تمہاری بیویوں کی، تمہاری عورتوں کی، تمہاری بہنوں کی بڑی حفاظت کی ہے، بڑی میں نے ان کی مدد کی ہے، اور ان کے اوپر بڑی دولت قربان کی ہے، میں نے عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، نہ مارو میری عورت کو۔ عورت نے بد دعا دے دی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ حضرت عثمان کا جنازہ رکھا ہے، کر دیا، گردن کاٹ دی، شہید کر دیا، رکھی ہوئی ہے۔ رات ہو گئی، رات کو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سوچا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوگا، کپڑا اڑا رکھا ہے حضرت عثمان غنی کو، گھر والی نے سوچا کوئی ملنے کے لیے آیا ہوگا، ان کا کوئی چاہنے والا ہوگا۔ آیا ایک کافر، آنے کے بعد میں کہا کہ پردہ ہٹاؤ، منہ سے شکل دیکھنا چاہتا ہوں، شکل دکھائی تو مرے ہوئے کے انتقال ہونے کے بعد شہید کے منہ پہ، مرے ہوئے کے منہ پہ تھپڑ مارا، بد دعا دے دی کہ یا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے۔ دوسرا آیا، دوسری رات ہوئی،
سوچا کہ کوئی ہوگا ملنے والا، وہ دوسرا آیا، جنازے کے قریب پہنچا، کپڑا اٹھا رکھا ہے، اس نے لات ماری، پسلیاں توڑ دی، مرے ہوئے پڑے ہیں، شہید ہے، لات ماری، پسلیاں توڑ دی۔ عورت نے بد دعا دی، اللہ تیری پیر توڑ دے۔ ارے تم نے ابھی نہ اعلان کروایا کہ عثمان غنی کو 3 دن ہو گئے، شہید پڑا ہے گھر میں، کوئی مسلمان ایسا نہیں۔ دیکھو شہید کو، مرے ہوئے کو، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کو، دولت نچھاور کرنے والوں کو لوگ دفناتے ہوئے، قبرستان لے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اتنا زبردست حال ہے کہ یا تو آپ لوگ انتظام کرو، نہیں تو کفن کا میں انتظام کروں گی۔ 18 دن کے بھوکے ہیں اور جان دے دی ہے اور پڑے ہوئے ہیں، 3 دن مرے ہوئے ہو گئے، کپڑا اٹھا رکھا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں 18 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا تو لوگ، کافر لوگ گلیوں میں کھڑے ہو گئے پتھر لے کر کے، اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے، اس گلی سے نہیں گزرنے دیں گے۔ لوگ مرے ہوئے کو اوپر، ایک نہیں جیسے آدمیوں کے اوپر جو کبھی گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہے کھڑا ہو کر، اس کی ارتھی کے اوپر اور پھول ڈالتے ہیں، اور یہاں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ محمد کا نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے روک دیتے ہیں، پھر دوسری میں جاتے ہیں، تیسری میں جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ نے حکمت یہ بنائی، وہ نہیں سمجھتے کہ عثمان کو گلی گلی کیوں گھمایا جا رہا۔ عثمان کو گلی گلی اللہ گھما رہا تھا کہ عثمان کو مدینے کی گلیوں سے زیادہ پیار ہے۔ اے کافروں، تم نہیں جانتے، ان کے ہاتھ میں پتھر دے دیے اور انہیں کھڑا کر دیا کہ اس ذریعے سے عثمان غنی کو لوگ دیکھیں گے، عثمان غنی کا دیدار کریں گے آخری بار۔ ہر گلی گلی میں مدینوں کی ساری گلیوں میں گھموا دیا۔ پتا چلا کہ اللہ نے یہ نظام بنایا، نظام بنانے والا تو اللہ ہے نا۔ مدینے کی ہر گلی میں کافروں کو دیدار کروایا، اور عثمان کا دیدار وہ کر رہے، وہ ان کا دیدار کر رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی کو مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار تھا، اللہ نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ میرے بھائیوں، اس کو لائک اور سبسکرائب کرو، یہ دور تک آواز پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔